شوکت محمود صاحب یہ بتائیے گا، سیدھی سی بات ہے، اگر اسمبلیز تحلیل ہی کرنی تھی اور یہ ایک بڑی کاری ضرب لگانی تھی آپ کو اس نظام میں، تو خان صاحب نے پہلے یہ اسمبلیز تحلیل کیوں نہیں کرا دی وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور وزیر اعلیٰ محمود خان سے، کہ بجائے اس کے کہ اس کا پہلے اس کی تشہیر کرے اور جو بھی اس کی اپوزیشن ہے اس وقت جو حکومت ہے اس کو موقع ملے کہ وہ اس کی جوابی حکمت عملی تیار کر سکے؟ تو یہ بہتر نہیں تھا؟ اگر آپ کو کرنا ہی تھا تو اس کو پہلے تحلیل کر دیتے۔ یہ ریزنز تو کلیئر ہے کہ ہم نے کہ خان صاحب نے اسمبلیوں سے اور استعفے دینے کا یا ڈیزالو کرنے کی جو بات کی ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس لیے کہ اب ہم اس نظام کا، اس روٹن نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، جس نظام کے اندر ایک عوام ساری ایک طرف ہے اور یہ چند لوگوں کا ٹولہ جو ہے وہ ایک طرف ہے، تو اس کا حصہ نہیں رہتے۔ اب رہ گیا دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں ضروری تھا کہ پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جاتی، اور اس کے لیے آئندہ ایک دو دنوں میں جو مختلف پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، چیف منسٹرز جو ہیں، کیونکہ اگر ہم اس پہلے سے ریویل کر دیتے تو وہ اسی طرح یہ سارا امپیکٹ جو تھا وہ ڈائلیوٹ ہو جانا تھا۔ تو اب یہ جو ضروری مشاورتیں ہیں وہ ہو جائیں گی، اور اسی ہفتے کے آخر تک انشاءاللہ جو اس پہ عمل درآمد ہو۔ تو شوکت صاحب میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے پہلے پبلک کر دی جائے، پھر اس پہ سوچ بچار کیا جائے، صلاح مشورہ کیا جائے۔ یہ سارا صلاح مشورہ، یہ سوچ بچار، یہ حکمت عملی کا آخری فیصلہ جو ہے وہ خاموشی سے کیا جاتا، اور اس پہ اطلاق ہو جاتا۔ پنجاب کی اسمبلی کے لیے چیف منسٹر کہہ دیتے کہ اس کو تحلیل کر دیا جائے، کے پی کے چیف منسٹر کہہ دیتے کہ کے پی کی تحلیل کر دی جائے، تو ہینگ لگتی نہ پھٹکری، اور یہ کام ہو جاتا، اور جو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا وہ ہو چکا ہوتا۔ دیکھیں کامران صاحب، جو بیسک ایشو ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے اور باقی اسمبلیوں جو ہیں ان میں سے بھی استعفے دیں گے، یہ بیسک فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس پہ کوئی مزید سوچ و بچار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے ریورسل کے چانسز ہیں، اب تو صرف اس کی امپلیمنٹیشن فیز ہے، یعنی کہ اس پہ عمل درآمد کرنے کی فیز ہے، اور وہ اس عمل درآمد میں جو ممبر ہیں اسمبلی کے، پنجاب کے اور کے پی کے، ان کے ساتھ مشاورت کہہ لیں یا ان کے ساتھ ایک گفتگو مستقبل کے بارے میں ہوگی، اور لیکن یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اسمبلیوں جو ہیں ان میں اب ہم نہیں رہیں گے۔ تو وہ کیا گفتگو، صلاح مشورہ، بات چیت ہوگی جس کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے؟ تو پھر بات چیت کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، آج بھی ہماری 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹائمنگ کا دیکھنا پڑتا ہے۔ پارلیمنٹری پارٹی بنتی ہے، اس کے بعد پارلیمنٹری بورڈ بنتا ہے، پارلیمنٹری بورڈ کی شیڈیولز بنتے ہیں، جو ٹکٹوں کا فیصلہ ہونا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو گفتگو طلب ہوتی ہیں اور جو کہ امپلیمنٹیشن کے فیز میں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہماری جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں ان سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شوکت صاحب پھر ایک اس قسم کی ایک آپ اسٹرائک کر چکے ہیں جب آپ لوگوں نے قومی اسمبلی کے ممبرز کی حیثیت سے اپنے استعفے جمع کرائے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی تک ہوا میں معلق ہیں، وہ آپ کی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے اور آپ کے ہمدرد یہ کہتے نظر آئے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے تھے، اور اس طرح سے وہ جو اسٹریٹجی تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی، خاص طور پہ قومی اسمبلی کے استعفے دینے کے حوالے سے۔ تو اس کا بھی جو اطلاق ہے یا جو اس پہ امپلیمنٹیشن ہے، جو اس کی کامیابی ہے، وہ ڈاؤٹ میں آ گئی ہے، کیونکہ اس کو پبلک بہت لاؤڈلی آپ نے کر دیا ہے، اور ابھی آپ کے پاس اس پہ امپلیمنٹیشن کی حکمت عملی آپ نے فائنل نہیں کی ہے۔ جی، میں گزارش یہ کروں گا کہ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے، نہ صرف یہ کہ ہم نے استعفیٰ دیا بلکہ ہم نے وہاں فلور پہ کھڑے ہو کے اس چیز کا برملا اظہار کیا کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ان کا اسپیکر جو ہے یا وہ اپنے اختیارات صحیح طور پہ استعمال نہیں کر رہا اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو اس میں ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم نے بار بار اس چیز کا وہ اعلان بھی کیا ہے، بات اعادہ بھی کیا ہے۔
اب رہ گیا جہاں تک یہ فیصلہ جو ہے، تو یہ فیصلہ تو میں نے جیسے بتایا کہ اس کے اندر امپلیمنٹیشن میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی رکاوٹ ہے، یا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی ری تھنک کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جس وقت مجھے عمران خان صاحب کہیں گے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، اور اسی طرح محمود خان صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو میٹنگز ہیں اور جو ان کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ ہے کہ جو کانسیکوینشل سٹیپس ہیں، پارلیمنٹری بورڈ ہے، ٹکٹوں کی تقسیم ہے، انشور کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن فیئر اینڈ فری ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں صوبائی حکومتوں کی، صوبائی اسمبلیوں کی، اس سے بات تو کرنی پڑے گی۔ تو شوکت صاحب اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر جو اپوزیشن ہے آج پنجاب میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ فلوٹ کر دے چیف منسٹر کے خلاف، اس کے بعد تو آپ اسمبلیز تحلیل کر ہی نہیں سکتے، اس کے بعد تو پھر اس اسمبلیز پہ آپ کارروائی کر ہی نہیں سکتے جو آپ چاہتے تھے کہ چیف منسٹر تحلیل کر دے اور اسمبلیز ختم ہو جائے۔ تو اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فلوٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے وکلاء صاحبان نے بتایا ہے کہ کیونکہ پروونشل اسمبلی ان سیشن ہے، اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ممکن بھی ہو تو وہ 3 دن کا پروسیس ہے، اس کے اندر، اور ان کے پاس نمبرز تو ہے نہیں، تو نمبرز جو ہیں وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتا ہے اس کو نمبرز جو ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، اور ان کے پاس نمبرز نہیں ہے تو وہ پروسیس بھی 3 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پروونشل اسمبلی ہے وہ ان سیشن ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے آپ کو پروروک کرنا ہوگا، یہ جو ماہرین کہتے ہیں قانونی ماہرین، کہ وہ اگر ان سیشن ہے تو اب یہ نیا جو اسٹرائک کرنی ہے آپ نے جس میں کہ اس کو ڈیزالو کرنا ہے اسمبلیز کو، تو اس کے لیے آپ کو اجلاس ختم کرنا پڑے گا اور نیا اجلاس بلانا پڑے گا۔ اس کو چیک کیا آپ نے؟ جی، بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے بھی، اور اس میں قانونی ماہرین اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میں ابھی اس کو کنٹیسٹ نہیں کروں گا، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو یہ ٹائمنگ جو ہے کہ کس وقت تحلیل کرنا ہے اور کس وقت پروروگ کرنا ہے یہ تو چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو اس لیے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرا بھی دیتے ہیں، اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی 3 دن کا پروسیس ہے، اور وہ 3 دن میں وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور ان کے پاس نمبرز تو ہے نہیں۔ تو اب کیا رہ گیا ہے؟ یہ ایک بات یہ ہم نے سنی آج کی میٹنگ کے بعد کہ بائی ویکینڈ اس پہ عمل ہوگا۔ جی، جہاں تک جی میں تھا میٹنگ میں، یہ ویکینڈ تک جو تاریخ کا اور باضابطہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ اس ہفتے میں، اور آپ نے جیسے کہ میں دوبارہ دہراؤں گا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسمبلیز تحلیل کرنی ہے کے پی اور پنجاب کی، استعفے نہیں دینے۔ جی بالکل، تحلیل کرنی ہے۔ دیکھیں چوائسز تو 2 ہیں نا، ایک ہے چوائس کہ آپ استعفے دے دیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی، وہ بائی الیکشن والی بات آتی ہے، لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تحلیل کرنے کا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ آپ نے انشور کر لیا ہے کہ یہ آخری کارڈ ہے، ٹرمپ کا پتہ ہے، یہ اگر ناکام ہو گیا تو پھر تو آپ کے لیے پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا ارلی الیکشنز کال پریس کرنے کا؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کامران صاحب کہ جس وقت ساری جو پبلک ریئیکشن ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ جب ساری اسمبلیاں جو ہے 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور باقی اسمبلیوں سے ریزگنیشن ہو جائے تو پھر نظام میں کچھ یہ جو اس موجودہ ڈسپینسیشن ہے اس میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ کہ وہ پھر بھی نہیں کرتے تو جو 90 دن کے اندر پروونشل الیکشن تو ہونے ضروری ہیں، اور اس میں تو شکست فاش ہوگی ان کو، تو اور جو اگلی اسمبلی آئے گی وہ 5 سال کے لیے تو آپ اس کے ساتھ پھر ایک نئے الیکشن اگر ہوں گے تو پھر اس میں انٹر ہو جائیں گے، پھر الیکشن میں حصہ لیں گے، ضمنی الیکشن میں؟ مطلب اگر بالکل، اگر جو آئین میں ہے الیکشن ہوں گے تو اس پہ حصہ لیں گے، اور
الیکٹ ہوگی پنجاب کی اور کے پی کی وہ 5 سال کے لیے ہوگی تو بالکل حصہ لیں گے اس میں.